رمضان مبارک ہو. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کی توسط سے تمام دیکھنے والے لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آئیے میرا بیٹھے, آئیے سب. میں نے کہا اصل میں ماں باپ کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے جب اس سے آگے آتی ہے. یس. تو ماں باپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اتنا اچھا لگتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آج ہماری جو مہمان ہیں اصل میں وہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ آئے ہیں, تو ان سے پہچانے جانا تو اور ہی خوبصورتی کی بات ہے. خوبصورت بات ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ بہت اچھا لگتا ہے. دنیا میں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو, اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد, واحد ماں باپ ہوتے ہیں جن کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے آگے نکلے. بالکل بالکل. اکیلی ماں نہیں کرتی نا بھائی, تربیت معاشرہ کرتا ہے. بالکل. تربیت میں اس کو وہ رشتے نہیں دکھا پاتی کہ چاچو کیا ہے, ماموں کیا ہے, خالہ کیا ہے, پھپھیاں کے ساتھ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے. اکیلا رہ کے نا میں صرف رشتے بتا سکتی تھی, دکھا نہیں سکتی تھی. وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ بچے گھر کے شیر ہیں. نہیں, یہ آپ کو مینرز اپنے گھر سے سکھانا چاہیے. ابھی ہم کچھ دن پہلے ایک اسٹور پہ میں شاپنگ کری تو والد صاحب اپنے 2 بچوں کو لے کے آئے ہوئے, تو وہ بہت تنگ کرے. تو انہوں نے, میں شاپنگ کری تو انہوں نے کہا میں نے بہت غلطی کی, تم دونوں کو مجھے نہیں لانا چاہیے تھا. تو مجھے لگا کہ مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. میں کہا بیٹا ایسے نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگا میں آپ کو مکہ مار دوں گا. یہ بہت بیڈ. اب آپ یہ سوچئے کہ اس نے مجھے اس بچے کی بات بری نہیں لگی. صحیح. ہاں, کیونکہ یہ اس کا کام نہیں تھا. اس کو سکھانا اس کے والدین کا کام تھا کہ کون سی بات کب کہاں اور کیا کرنی ہے. اور اول تو یہ بات آپ نے کہنی ہی نہیں چاہیے. اور اس موقع پہ والدین کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں والدین اس وقت انسٹنٹلی ریئیکٹ نہیں کرتے, باہر گھر میں ارے بھائی باقاعدہ نکالنا پڑتا ہے. اچھا, مجھے یہ ہوتا ہے تھوڑا آئل شوائل ہے ذرا, خدا نہ خاصا کوئی چیز بیکنگ کر سکتی ہے نا, مائکرو ویو میں بیکنگ. ہاں یہ سب نہیں, روٹی ووٹی بھی بیل لیتی ہیں. بہت شوق ہے بھائی, روٹی بیل لیں گی. ان کے ابا کو بڑا شوق ہے نا, تو مجھے کب روٹی بنا کے دو گی. میں کہا بس کرتی. یہ میرے ابا کیا کرتے تھے, لیکن اب کو ہونا چاہیے تو کل کہہ دیتے ہیں آپ کا دل دکھ. امی ابو چلے گئے, امی ابو کے جانے کے بعد کبھی کوئی احساس ہوا کہ یار یہ میں نے کیا تھا, مجھے اس کی معافی مانگ لینی چاہیے تھی, میں نے اس طرح بات کی تھی, مجھے معافی مانگ لینی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ وہ بچہ جو یہ کہہ دے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت مطمئن گئے, یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے سکون ہے اس بات میں کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت مطمئن گئے, کیونکہ وہ مجھے کہہ کے گئے کہ ہم تم سے خوش اور راضی جا رہے. امی کی ڈیتھ, تمہیں پتہ ہے کہ امی کی ڈیتھ 12 دن پہلے میری شادی سے ہوئی اور میری گود میں ہوئی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جویریہ نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ہم تم سے بہت خوش ہیں, ہم تم سے راضی ہیں, ہم تم سے خوش گئے اور ہمارا رب جانتا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مولا لینے آ گئے. تو یہ ایک ورڈ ایک ایسا تھا کہ جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی والدہ ہوں اور آپ کو وہ کہہ رہی ہوں, پورا انہوں نے کلمہ پڑھا, ناد علی پڑھی اور کہا اے جی کہتی تھی پاپا کو, ہمیں مولا لینے آ گئے, اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھا, ہم تم سے بہت راضی اور بہت خوش گئے. لیکن میں آج بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں کہ ہم کتنی دفعہ اپنے والدین کو یہ بات کہہ دیتے ہیں, امی آپ کو کیا پتا, بڑے دل پہ لگتی ہے بات, آپ کو کیا پتا امی. ارے چھوڑے یار, آپ تو بڑے پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں. یہ ہم نے بھی کہا ہے, میری بیٹی سامنے بیٹھی ہے, یہ اکثر مجھ سے کہتی مما ویری اولڈ فیشن. اس وقت میں سوچتی ہوں کہ کل تک لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ یار سعدیہ بتائیں کمبینیشن کیسے کرنا ہے, گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے, سعدیہ لفظوں کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے. آج بچے بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ اولڈ فیشن. ہم نے بھی کہا, آپ یقین مانیں میں ڈیلی جب سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں ماں کو, اور میں کہتی ہوں ماں آئی نو میں نے بہت بہت بہت, وہ آپ کی بڑائی تھی کہ آپ مجھے معاف کر کے گئیں. کیونکہ ہر ماں باپ, وہ 70 ماں سے زیادہ پیار کر رہا ہے نا, ہر ماں باپ آپ کو یوں کر کے معاف کر دیتے. وہ کہتے ہیں تو نے کیا, میں نے تجھے معاف کیا. لیکن میرا کیا فرض ہے, میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا احساس بھی کروں, ان کی تلافی بھی کروں. جویریہ جو مجھے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم معافی تو مانگتے ہیں, ہم تلافی نہیں کرتے. معافی کیا ہے کہ میں نے میرب کو ڈانٹا, میرب کو مارا, تھوڑی دیر بعد گئی, میں نے کہا میرب I'm so sorry بیٹا, میں نے آپ کے ساتھ کیا, تمہارا دل دکھایا کبھی زندگی میں. یار جویریہ وہ پل تھے, وہ لمحے ایسے تھے
मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या उन लम्हों में, उन पलों में जवेरिया जिस तकलीफ से गुजरी, उसकी तलाफी कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तलाफी के वर्ड को समझना पड़ेगा। तलाफी है कि आप उस शख्स के लिए ऐसे हो जाएं अब, क्योंकि अगर मैंने खुदा ना खास्ता जवेरिया का कभी दिल दुखाया तो अब मैं उसके लिए अपनी आम लैंग्वेज में हम कहते हैं ना, कारपेट बन जाओ कि वो तुम्हारे ऊपर से ऐसे हो जाए कि जवेरिया के दिल से निकले कि मुझे माफ कर दें, आपका दिल दुखा, मुझे माफ कर दें। लेकिन जिसका आपने दिल दुखाया वो कितने रंज से गुजरा, कितनी तकलीफ से गुजरा, उसके ऊपर वो दिन, वो लम्हात, वो पल कितने गुजरे, उसकी तलाफी कैसे होगी? लोगों को आज तक माफी और तलाफी का फर्क नहीं महसूस होता। वो समझते हैं बस माफी मांग ली, वो काफी हो गया, वो पूरा हो गया। तलाफी के लिए वो मेरा रब कह रहा है कि तुम उसके लिए ऐसे हो जाओ कि वो मुंह से कहे, यानी कि इतना उससे प्यार करो और उसके लिए बिल्कुल जैसे हम कहते हैं आम जबान में कारपेट बन जाओ उसके सामने। ऐसे अगर तुम तलाफी चाहते हो कि वो कहे कि मेरे रब मैंने भी माफ किया और तू भी से माफ। बेशक बेशक, और हम ये चाह भी रहे हैं कि हुकूकुल इबाद के हवाले से प्रोग्राम किया जाए, हुकूक अल्लाह के हवाले से भी हो। और हुकूकुल इबाद पे ज्यादा जोर इसलिए होता है क्योंकि वो भी असल में वो भी हुकूक अल्लाह ही है। हाँ, हकूक अल्लाह ने अल्लाह के हकूक में रखा क्या है? अगर आप कुरान को जब हम तर्जुमे से पढ़ते हैं तो मेरा रब बार बार कह रहा है कि तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरी जितनी इबादतें हैं वो सब मैं तेरे मुंह पे दे मारूंगा अगर तूने मेरे बंदे का ख्याल नहीं किया। तो उसने मांगा क्या? अगर तू मेरे मोमिन को मुस्कुरा के भी देखता है तो वो इबादत है। तो राह चलते इबादत कर लीजिए, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए। रमजान के महीने में हम तो गुस्सा खा के बैठ जाते हैं, एकदम गुस्सा हमारे नाक पर धरा होता है। तो मेरा ख्याल है कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज मांगी, वो हकूकुल इबाद है, उसको पूरा करते रहे। करियर का जो कमबैक हुआ है वो हुआ है या अभी थोड़ा वक्फा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये तवज्जो की अच्छा है, ये वो एज है जिसमें अगर मैं तरबियत नहीं कर पाई तो मैं फेल हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है टीवी के लिए पूरी जिंदगी थी, पूरी जिंदगी पड़ी है। आप कभी भी अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप किसी भी कैरेक्टर में कमबैक दे सकते हैं। आपने जरूरी नहीं, अब मैं हीरोइन तो नहीं रही, मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ, मैं कभी भी दादी बनकर आ सकती हूँ, मैं नारी बनकर आ सकती हूँ। अगर मुझे बहुत ही शौक है अंदर से काम करने का और आने का ना, तो मेरे पास बहुत ज्यादा, आपको पता है, मार्जिन है काम करने के लिए इंडस्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल माँ के ऊपर फोकस करूँ। मेरे बाप क्या चाह रही है, मामा कैसा कैरेक्टर करें अगर कम बैक हो तो? If she wants to take care of me, she can take care of me. If she wants to go back in the industry, she can go back in the industry. I'm fine in both ways. You're fine in both ways? Yeah. But तुम जर्मनी में भी रही हो, तुम पाकिस्तान में भी रहती हो, क्या मेरे डिफरेंसेस नजर आते हैं वहाँ पे और यहाँ पे? वहाँ पे वो थोड़ी बिजी होती हैं जर्मनी में, यहाँ पे she like मोस्टली with me. अच्छा नहीं, लेकिन जैसे आप अच्छा, पाकिस्तान और जर्मनी में क्या फर्क नजर आता है? Like a lot of things with the roads and everything else, like these things. अच्छा, mostly रोड्स का फर्क नजर आता है, cleanness and everything like that. Yeah. ग्रीनरी इनको लगता है, यहाँ पे झटके ज्यादा आते हैं, झटके ज्यादा, इनको ग्रीनरी का भी बड़ा मसला है। मम्मा यहाँ ग्रीनरी नहीं लोग का करते, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी कितनी है।